آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، 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 اب بھی رو رہی ہے فاطمہ، اب بھی رو رہی ہے فاطمہ، جوردہ تیری ہے فاطمہ، جوردہ تیری ہے فاطمہ، خون سے بھری ہے فاطمہ، خون سے بھری ہے فاطمہ، چھپ کے دیکھتے ہیں مرتضیٰ، چھپ کے دیکھتے ہیں مرتضیٰ، چھپ کے رو رہی ہے فاطمہ، چھپ کے رو رہی ہے فاطمہ، ٹھوکروں سے مارتے ہو کیوں، ٹھوکروں سے مارتے ہو کیوں، دختر نبی ہے فاطمہ، دختر نبی ہے فاطمہ، پسلیوں سے رس رہا ہے خون، پسلیوں سے رس رہا ہے خون، سانس لے رہی ہے فاطمہ، سانس لے رہی ہے فاطمہ، نیند سے حسین اٹھ گئے، نیند سے حسین اٹھ گئے، یاد آ رہی ہے فاطمہ، یاد آ رہی ہے فاطمہ، گر گئے اے منہ کے بل علی، گر گئے ہیں منہ کے بل علی، آج چل بسی ہے فاطمہ، آج چل بسی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، فاطمہ کو کھا گئی ہے بات، فاطمہ کو کھا گئی ہے بات، جھوٹ کہہ رہی ہے فاطمہ، جھوٹ کہہ رہی ہے فاطمہ، قاتلوں کے نام بھی نہ لوں، قاتلوں کے نام بھی نہ لوں، کیسی بے بسی ہے فاطمہ، کیسی بے بسی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے مقامات اور منزلت شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجلس اعزاء میں آپ کے ایک عظیم مقام کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی، جسے مقام رضایت کہا جاتا ہے۔ نتیجہ کل کی مجلس کا یہ کہ جس سے بی بی راضی اس سے رسول راضی، اور جس سے رسول راضی اس سے خدا راضی۔ آسان ترین بلکہ اہم ترین راستہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی پسند تک پہنچنے کا یہ ہے کہ انسان شہزادی کونین کو راضی کرنے کی کوشش کرے، جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ ہم نے بتایا کبھی انسان اپنی حالت پر راضی ہو، اپنی سچویشن پر راضی ہو، جس حال میں اللہ رکھے اس حال سے انسان راضی ہو تو انسان کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں اطمینان اور یہ سکون ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ایسا نہیں کہ پریشانیاں نہیں تھیں، مصیبتیں نہیں تھیں، مصائب نہیں تھے، بلکہ پریشانیوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ان کے دشمنوں کی طرف سے پریشانیاں رہیں، مصائب رہے۔ ہم عام طور سے ہر سال ان کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں، لیکن مصیبتیں ہونے کے باوجود، امتحانات کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے اضطراب نہیں دیکھا، ان کی زندگی میں ہم نے سکون کو دیکھا ہے، ان کی زندگی میں ہم نے عبادتوں کو دیکھا ہے، ان کی زندگی میں ہم نے سجدوں کو دیکھا ہے۔ جہاں قیام کی بات ہوتی ہے تو اہل بیت کا نام آتا ہے، جہاں سجدے کی بات ہوتی ہے وہاں اہل بیت کا نام آتا ہے، جہاں رکوع کی بات ہوتی ہے وہاں اہل بیت کا نام آتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہیں قیام کا تذکرہ ہو اور پیغمبر اسلام کا نام نہ لیا جائے تو قیام کی مدح ادھوری رہ جائے۔ جہاں رکوع کی بات ہو وہاں مولا کائنات کے رکوع کا تذکرہ نہ ہو تو فضائل رکوع ادھورے رہ جاتے ہیں، اور جہاں سجدے کی بات ہو اور کربلا کے سجدے کا تذکرہ نہ ہو وہاں سجدے کی فضیلت بیان نہیں ہو پاتی۔
عبادت انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی پرسکون ہے، اطمینان ہے۔ اطمینان کی صورت میں انسان سجدہ کرتا ہے، اطمینان کی صورت میں انسان رکوع کرتا ہے، اطمینان کی صورت میں انسان قیام کرتا ہے۔ تو یہ عبادتیں بتا رہی ہے، یہ سجدے بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں اطمینان تھا۔ اگرچہ ساز و سامان کی کمی رہی، جیسے آج کی دنیا میں کہتے ہیں نا، جتنا فیسلٹیز بڑھتے جائیں گے اتنا اطمینان بڑھتا جائے گا، یہ غلط تصور ہے۔ اطمینان کا فیسلٹیز سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، بلکہ عبادتوں کا سکون سے کنیکشن ہے، ارتباط ہے۔ کربلا میں کربلا والوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ یہاں تک کہ پانی کا تصور بھی وہاں نہیں پایا جاتا، لیکن ان کے پاس، دشمنوں کے پاس سب کچھ تھا۔ سب کچھ رکھتے ہوئے دشمن پریشان تھا، اور حسین کا لشکر کچھ بھی نہ رکھتے ہوئے مطمئن تھا۔ اس لیے حسین کا ایک دوسرا لقب جو ہے وہ صاحب اطمینان اور صاحب سکون ہے۔ اور یہ اطمینان، یہ سکون کہاں سے انسان کو نصیب ہوتا ہے؟ کل کی مجلس میں ہم نے کہا، راضی ہونے پر۔ جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اس پہ راضی ہو، جو اللہ ہم سے لے لیتا ہے اس پر بھی راضی ہو۔ جتنا رضایت کی منزل کو بندہ طے کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی انسان کی زندگی میں سکون ملتا چلا جائے گا۔ ایک صحابی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا۔ صلوات علی محمد آپ کی زندگی کو دیکھا، آپ کی زندگی پرسکون ہے، اطمینان ہے، جبکہ ظالم آپ کے مد مقابل میں، خلافت کی طرف سے آپ کو پریشانیاں آتی۔ کئی مرتبہ ایسا کیا گیا کہ رات کے اندھیرے میں امام پر حملہ کیا گیا، امام کو اٹیک کیا گیا، امام کے گھر پر حملہ کیا گیا، اور امام کو کھینچ کر ظالم دربار تک لے گئے۔ امام کی زندگی میں پریشانیاں تھیں، لیکن چہرے پر اطمینان تھا، چہرے پر سکون تھا۔ صحابی نے پوچھ ہی لیا، مولا آپ کی زندگی میں یہ اطمینان کیسے، آپ کی زندگی میں سکون کیسے؟ دیکھیں ہمارے لیے ایک بہترین لیسن ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں ملتا ہے۔ امام نے فرمایا، 4 باتوں سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اور احادیث سے 4 باتوں کو سیکھ لیا ہے۔ 4 جملے، وہ 4 جملے تم بھی اپنی زندگی میں لے آؤ۔ 4 نسخے کہیے، 4 پرسکرپشنز، 4 دوائیاں اگر انسان اپنی زندگی میں لے آئے تو آسان ہو جاتی ہے اس کی زندگی، اطمینان اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ آج کی زندگی میں دوا کی بات جب کرتے ہیں تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ دوا کے بغیر انسان زندگی مشکل ہے تو ہوتا ہے انسان کا زندگی گزارنا۔ امام نے فرمایا 4 نسخے ہیں، 4 پرسکرپشنز ہیں، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ 4 جملے میری زندگی میں شامل ہو گئے تو میری زندگی میں اطمینان ہے۔ صحابی نے پوچھا، مولا وہ کون سے جملے ہیں؟ اور کیجیے گا میرے عزیزو، انشاءاللہ ایک نتیجے تک ہماری مجلس اعزا پہنچے گی۔ امام فرماتے ہیں پہلا جملہ جو جسے میں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا، ایک پرنسپل بنا لیا، وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں اپنا کام خود کرو، کسی اور پر بھروسہ نہ کرو۔ کام میرا ہے تو مجھے کرنا ہے، اگر میں کام کرواتا ہوں تو وہ کام پیسے پر کرے گا، تنخواہ پر کرے گا، تو اتنی دلچسپی کام میں نہیں رہے گی جتنا میرا کام میں کرتا ہوں۔ عمل جب انسان انجام دینا چاہتا ہے تو اپنی زندگی میں عمل انجام دے، اور جتنا اپنا کام بندہ کرتا چلا جاتا ہے انسان کو اطمینان ملتا چلا جاتا ہے، سکون ملتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو جب تک وہ کام میں انوالو نہیں ہوتے تب تک ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ حدیثوں میں ہمارے پاس کام، اپنا کام آپ کرو، اور جتنا کرتے چلے جاؤ گے اور اتنا ہی اطمینان ملتا چلا جائے گا، سکون ملتا چلا جائے گا۔ اور اپنے طرف خیال بھی کرنا ہے، کبھی کبھار ہم اپنے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے، سارے کام یاد رہتے، اپنا کام یاد نہیں رہتا۔ قرآن مجید کہتا ہے کبھی ایسا نہ ہونے پائے کہ تم اپنے آپ کو بھلا بیٹھو۔ قرآن مجید کی خوبصورت آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو میمورائز کر سکتے ہیں آپ، علیکم انفسکم، تم پر تمہارا نفس اور اپنی جان کے بارے میں خیال کرنا پڑے گا۔ اپنے بارے میں خیال کرو، کتنا ہم نے اپنے بارے میں سوچا ہے؟ ہم دوسروں کے بارے میں بہت سوچتے، وہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کتنا کما رہا ہے، وہ کتنا خرچ کر رہا ہے، وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ ہماری مکمل زندگی دوسروں کے بارے میں سوچ کر گزر جاتی ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں،
اگر خدا نخواستہ ابھی پیغام آ جائے موت کا یا اجل کا پیغام، کیا ہم لوگ تیار ہیں اس سفر کے لیے یا تیار نہیں ہیں؟ یا ہم نے لوگوں پہ چھوڑ دیا تم گواہی دینا کہ ہم نے سوائے اس کے بندے کے بارے میں سوائے اچھائی کچھ نہیں دے گا؟ یا ہم کچھ لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں لے جانا پڑے گا، اپنا کام کریں اور لے جائیں۔ جب تک نیکیاں لے جانے میں کامیاب نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی میں بھی اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اب دعاؤں میں دیکھیے گا، دعاؤں میں اپنے بارے میں دعا ہے، ہمارے اپنے بارے میں دعا ہے، نفس کے بارے میں۔ پہلی دعا میرے بارے میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ کیا مطلب ہے ربنا اغفر لی؟ پروردگار پہلے مجھے معاف کر دے پھر میرے والدین کو معاف کر۔ یہ مجھے معاف کر دے کیوں؟ تاکہ میں اپنا خیال پہلے کروں، تاکہ اپنے وجود کو باقی رکھ سکوں اور اپنی سوچ کو باقی رکھ سکوں۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، جہاں قرآن مجید کی آیت ہے آئینہ تذہبون، آئینہ تذہبون، دیکھنے میں دو لفظ ہیں، مکمل آیت ہے، ایک میسیج ہے۔ آئینہ تذہبون کا مطلب کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو تم کہاں جا رہے ہو؟ آئینہ تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ کبھی کبھار ہم اپنے آپ سے سوال کریں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی راستہ طے کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کبھی ہماری سوچ جا رہی ہوتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کبھی کبھار ہمارا عمل جا رہا ہوتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ کس کے لیے عمل انجام دے رہے ہو؟ کس کے لیے سوچ رہے ہو؟ یہ بہت معنی رکھتا ہے انسان کی زندگی میں۔ آئینہ تذہبون یعنی کہاں جا رہے ہو؟ میں چونکہ نوجوان بھی ہیں یہاں پر اس مجلس اعظم میں بتا دوں، کبھی کبھار ہم ٹیلی ویژن پر لکھ کے لگا دیں کہاں جا رہے ہو، کیا مطلب ہے کہاں جا رہے ہو؟ کون سا چینل دیکھ رہے ہو؟ آئینہ تذہبون کا مطلب کیا دیکھ رہے ہو بھیا، کہاں جا رہے ہو، کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو، کون سا چینل دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں آپ کہیں گے مولانا کون آج کل ٹی وی دیکھتا ہے، انسان کے ہاتھ میں گیجٹ ہے، انسان کے ہاتھ میں ساری چیزیں آ چکی ہیں، سیل فون پہ لکھ کے لگا دو کہاں جا رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا وہی راستے پہ چل رہے ہو جس راستے پر تمہیں دین دیکھنا چاہتا ہے، یا اس راستے پر چلو جس راستے پر میرا نفس کھینچ کے لے جاتا ہے؟ دونوں راستے ہیں نا انسان کی مکمل زندگی میں، دو راستے۔ کہاں جا رہا ہوں میں، کس ویب سائٹ پہ جا رہا ہوں؟ آئینہ تذہبون، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس لیے کہ آئینہ تذہبون کے نتیجے میں علیکم انفسکم، تو اپنا خیال کرو، اپنا خیال نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی تمہارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بات اب تک پہنچ رہی ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ ہمیں دیتا ہے، مکمل زندگی دیتا ہے، نہیں 60 سال 70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا کرے، ایک اچھی زندگی گزاری، لذیذ زندگی، مزیدار زندگی گزاری۔ چوتھے امام فرماتے ہیں پروردگار طول عمر عطا فرما، with one condition، اگر میری عمر تیرے راستے میں گزرنی ہے طول عمر عطا کر، اگر میری زندگی شیطان کے لیے گزرنی ہے تو بہتر ہے ابھی روح قبض کر لی جائے۔ تو پروردگار نے ہمیں مکمل زندگی دی ہے، کتنی زندگی دی ہے؟ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال انسان زندگی گزارتا ہے، لیکن قیام برزخ کے عالم میں یا قیامت بندہ کہے گا پروردگار مجھے لوٹا دے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، پروردگار مجھے لوٹا دے، میں جاؤں گا، کیا کرے گا تو جا کر؟ میں جاؤں گا نیک کام انجام دوں گا، واپس آؤں گا۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں جا کر آرزو کرنے سے بہتر ابھی انجام دے لو۔ جو ابھی نیک کام انجام دے دے وہ مرنے کے بعد آرزو نہیں کریں گے۔ پروردگار رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، لوٹا دے میں نیک کام کروں گا، لوٹ کر آؤں گا۔ پروردگار ہم کیا کہے گا؟ 1 منٹ کی زندگی نہیں دی جائے گی۔ کیا ضمانت ہے؟ 1,24,000 انبیاء آئے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے تبلیغ کی، تب بھی تم نہیں بدلے، اب اکیلے جا کر کیا کرو؟ اب اکیلے جا کر کیا بدل جاؤ گے؟ تو یہ ایک لمحے کی ہزاروں سال زندگی دینے والا اللہ 1 منٹ لائف انسان کو نہیں دے گا، اس لیے کہ آزما چکا ہے بندے کو اللہ تبارک و تعالی، امتحان اس کا لے چکا ہے، ٹیسٹ لے چکا ہے۔ نہیں، اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے نہ ایک لمحہ دیری کی جائے گی نہ ایک لمحے کی جلدی کی جائے گی۔ انسان کی موت آ جاتی ہے تو انسان اپنے بارے میں سوچے، اپنے وجود کے بارے میں سوچے۔ میں ٹیکنیکل گفتگو کروں 2 منٹ کے لیے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس۔ کیا تھا حضرت موسیٰ کے پاس؟ لڑنے کے لیے، فائٹ کرنے کے لیے کیا تھا؟ 2 میریکلز تھے حضرت موسیٰ کے پاس۔
ایک میریکل کیا؟ عصا جو بدل جاتا تھا سانپ میں، اژدہا میں بدل جاتا تھا، نہیں عصا زمین پر مارتے تو وہ اسنیک میں کنورٹ ہو جاتا تھا، ایک میریکل ہے حضرت موسیٰ کا۔ اور دوسرا میریکل کیا کہ آپ اپنا ہاتھ پہلو میں لے جاتے نکالتے تو ہاتھ سورج کی طرح چمکتا، جسے کہتے ہیں ید بیضا، ید یعنی ہاتھ، بیضا یعنی چمکتا ہوا سفید، ہاتھ سورج کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ۔ اور عصا جو کنورٹ ہوتا تھا اسنیک اور سرپنٹ میں، ایک میریکل، دو میریکل تھے۔ اذهب الى فرعون، بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ وہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سر اڑا چکا ہے۔ تو دو میریکل رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ جا سکتے تھے؟ نہیں جا سکتے تھے۔ جس کے پاس میریکلز ہوں سے کیا ڈر؟ جس کے پاس میریکلز ہوں اسے کیا ڈر؟ کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ یہ تو میریکلز کا تعلق ایکسٹرنل لائف سے ہے، انٹرنل نہیں۔ بات آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ، مجلس کا محصل ہے، خلاصہ۔ میریکلز کا تعلق باہر کی دنیا سے ہے، اندر کی دنیا سے نہیں۔ میرے اندر بھی تو کچھ چاہیے، اندر کی طاقت چاہیے، میرے اندر طاقت چاہیے۔ پروردگار معجزے میرے ہاتھ میں ہیں لیکن میرے وجود کے اندر طاقت چاہیے، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے۔ تو کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ کیا دعا کی؟ آپ کو سب دعا یاد ہے، جس کو مل کے پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میریکلز ہاتھ میں ہے، وجود کے اندر کیا ہے؟ میرے اندر طاقت چاہیے تو میرے دل کو بڑا کر دے، میرے کاموں کو آسان کر دے، میری زبان اسے سمجھا دے، اگر وہ سمجھ جائے تو کامیاب ہے۔ دل کی دعا کی، کام کی آسانی کی دعا کی، اور زبان اور کلام کی دعا کی حضرت موسیٰ نے۔ کلام میرا، زبان میری، دل میرا۔ دل کے اندر طاقت نہ ہو تو باہر کی طاقت انسان کو کامیابی عطا نہیں کرتی۔ یہی معنی علیکم انفسکم، اپنے بارے میں خیال کرو۔ میرے اندر روحانی طاقت جتنی بڑھتی جائے گی اتنا ہی میں باہر کی دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اگر گناہوں سے روکنا ہو تو اندر کی طاقت چاہیے، باہر کی طاقت؟ وہ باہر کی طاقت تو ہے، قانون لگے ہوئے ہیں، ریڈ لائٹ توڑ سکتے ہیں، گاڑی کو آگے لے جا سکتے ہیں، باہر کا قانون ہے، آپ کو جرمانہ ڈالے گا، فائن ڈالے گا، باہر کی طاقت ہے۔ بندہ کیا کرتا ہے اگر باہر کی طاقت نظر نہ آئے تو کیا کرے گا؟ باہر کی طاقت کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، نہیں؟ ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی پولیس والا نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے تو کہا چلو توڑ دیتے۔ باہر کی طاقت کو بندہ توڑ سکتا ہے، باہر کے قانون کو بندہ توڑ سکتا ہے، لیکن اگر اندر اچھا ہو جائے تو بندہ کوئی قانون نہیں توڑے گا۔ اس لیے غیب پر ایمان کی جو سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ انسان کا دل اللہ سے کنیکٹڈ ہو جائے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ دیکھ رہا ہے تو اندر مضبوط ہو جاتا ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج کل؟ کمرہ بند کر لیتے ہیں، سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، نہیں، دروازہ بند کر لینے سے ماں باپ ممکن ہے نہ دیکھیں لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، ممکن ہے دوست نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب اللہ دیکھنے کی بات آتی ہے تو انسان کا اندر طاقتور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا، حضرت یوسف نہیں آئے تو ایک بت رکھا ہوا تھا، بت آئیڈل، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی۔ زلیخا نے کہا شاید تم اس سے ڈر گئے ہو، وہ دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے کپڑا اٹھایا اور اس آئیڈل پر ڈالے، لو میں نے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا تم نے اپنے خدا کی آنکھیں تو بند کر دی، میں اپنے خدا کی آنکھیں کیسے بند کروں؟ وہ ایسا بصیر ہے جو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھیں کیسے بند کر سکتا ہوں؟ معاذ اللہ، پناہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اندر مضبوط ہو جائے۔ اگر اندر مضبوط ہوتا ہے نا کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں میں نے یہ جملہ اپنی زندگی میں شامل کر لیا کہ میرا کام میں کروں، اپنے بارے میں میں سوچوں، جو دوسرا نہ سوچے میرے بارے میں۔ مولا گانا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، کبھی کبھار ہم دولت اپنی زندگی میں خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے چلے جاتے ہیں، بچے خرچ کر لیں گے۔ مولا گانا فرماتے ہیں چانسز 50-50 ہیں، بچوں پہ بھروسہ کر کے جاؤ گے تو چانسز 50-50، مال یا حادث لے جائے گا یا وارث۔ حادث مینس انسیڈنٹس، ایکسیڈنٹس، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کووڈ کے موقع پر ہم نے دیکھا حالات، کبھی کبھار ایک سونامی میں حالات کمپلیٹلی بدل جاتے ہیں۔ یا حادثہ مال کو اٹھا کے لے جائے گا یا وارث۔
اگر وارث اچھا نکلا، جملے پہ توجہ کیجیے گا، مجلس میں زیادہ طولانی نہیں کروں گا، گھبرائیے نہیں. وارث اگر اچھا نکلا تو فاتحہ پڑھے گا، ورنہ بھی تمہاری زندگی میں فاتحہ. ہم دو لفظ فاتحہ کا استعمال کرتے ہیں، کبھی فار کبھی اگینسٹ. اگر وارث اچھا نکلا، چانسز 50-50، تو فاتحہ پڑھے گا، ورنہ تمہارا فاتحہ نکل جائے گا، تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو کیا کرے مولا؟ اپنا خیال اپنی زندگی میں خود کرو. کہتے ہیں رسول اسلام کے ایک صحابی کا پیسہ کافی بچ گیا تھا، اس کے مرنے کے بعد لوگوں میں تقسیم ہوا، غریبوں میں بانٹا گیا، مسکینوں میں بانٹا گیا. ہم یہ سوچ کر بانٹتے برائے ایصال ثواب، ایصال ثواب کے لیے بانٹتے رہے، فقیروں میں مسکینوں میں. جب بانٹ کر ختم ہو گیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا جتنا مال تم نے اس کا بانٹا ہے فقیروں میں، وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے ایک دہم بھی دے دیتا تو اس سے زیادہ ثواب پا لے گا. ایک دہم یعنی 1/10 بھی اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دے دیتا تو اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اپنا کام خود کرو، اطمینان سکون تمہاری زندگی میں آ جائے گا، تمہاری زندگی میں آ جائے گا. کنیز مانگنے گئی تھی شہزادی کونین پیغمبر اسلام سے. پیغمبر اسلام نے فرمایا بیٹی میں وہ تسبیح کی تعلیم تمہیں دوں گا جس تسبیح کے پڑھنے کے بعد ایسی طاقت تمہیں نصیب ہوگی پھر کسی کنیز کی تمہیں ضرورت نہیں. وہ کون سی تسبیح ہے؟ تسبیح ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بات پہنچ رہی ہے آپ کو؟ سبحان الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ 34 ٹائمز اللہ اکبر 33 ٹائمز الحمدللہ 33 ٹائمز سبحان اللہ پڑھتے چلے جاؤ. وجود کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے. بیوی نے تسبیح دے کر بتایا اگر اپنا اندر قوی ہو جائے، طاقتور ہو جائے تو پھر تمہاری زندگی کامیاب ہے. پہلا نسخہ امام نے بتایا. دوسرا نسخہ امام نے بتایا مولا آپ کی زندگی میں سکون کیسا ہے، آپ کی زندگی میں اطمینان کیسا ہے. امام نے فرمایا دوسرا جملہ غور طلب بات ہے اور امام نے واقعی اس کو ایلابریٹ کیا ہے. امام فرماتے میں یہ جان چکا ہوں میرا رزق جو اللہ نے معین کیا ہوا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا. تو میں رزق کے لیے پریشان نہیں ہوں. میں نے کہا کہ مدیسہ بتایا نا ماں کی شکم میں رزق دینے والا کون؟ اللہ. ماں کی آغوش میں رزق دینے والا کون؟ اللہ. جب ہم بچے تھے رزق کا انتظام کرنے والا کون؟ اللہ. کیا جوانی میں رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ وہی انتظام کرے. اس نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ مفاتیح الجنان میں جہاں پر ہم الحمدللہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، ایک الحمدللہ میں بتا دوں آپ کو، الحمدللہ میں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. اگر خدا یہ کہتا صبح صبح گھر سے نکلو فلاں دروازے پر جاؤ ناک تو ملے تو کھا لو، اللہ کہتا نہیں تو اپنے کام میں نکلو. رزق کا انتظام کرنے والا اللہ، رازق اللہ. لیکن شرط یہ ہے میرے عزیز میرے بزرگوں، دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں رازق کو ڈھونڈو. یا اللہ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں رازق کو ڈھونڈو. رازق کے سامنے کھڑے ہو جاؤ مصلی پر، پروردگار رزق دینے والا تو. ہماری دعاؤں میں رزق کی دعا ہے. آپ اپنی بیوی کو یاد کرتے ہیں نمازوں میں نہیں کرتے؟ یا اللہ گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ مولانا جاب میں یاد نہیں آتی ہے، کام میں یاد نہیں ہے تو نماز میں کہاں سے یاد آئے؟ گھر والوں کو یاد کر سکتے ہیں، نماز میں نہیں کر سکتے. جی نماز میں سجدے میں جو دعا ہے مستحب دعا ہے، جہاں رزق کی دعا ہے یا خیر المسئولین یا خیر المعطین ارزقنی، اے بہترین عطا کرنے والے، اے بہترین سوال کا جواب دینے والے، ارزقنی مجھے رزق عطا فرما. اس کے بعد کیا ہے؟ ارزقنی وعیالی، ورزق عیالی، اور میرے گھر والوں کو بھی رزق عطا فرما. عیال یعنی کیا؟ عیال یعنی بیوی بچے. عیال یعنی بیوی بچے. بیوی بچوں کو نماز کی حالت میں سجدے میں یاد کر رہے ہیں تو جاگتے ہوئے بھی تو یاد کرنا پڑے گا. جاگتے ہوئے بھی یاد کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی بات آئی خود کو بھی یاد کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کرو. دنیا والوں کا رزق میرے عزیزوں میرے بزرگوں
दिन में शुरू होता है, सूरज के तुलू होने से शुरू होता है। हमारे रिस्क का इंतजाम हम नमाज इशा के बाद कर लेते हैं। नमाज इशा के बाद में कि जो दुआ पढ़ी जाती है उसमें रिस्क की दुआ, कंप्लीट रिस्क की दुआ। मुझे नहीं पता रिस्क कहाँ पर है, किस दुकान पर है, किस जॉब पे, जॉब में रिस्क रखा हुआ है, पर तू बेहतर जानता है, रास्ता बता दे, असबाब बता दे, इसलिए रिस्क का इख्तियार तूने ले रखा है। सारी दुनिया का रिस्क सुबह बढ़ता है, अहले बैत के जाने वालों को रिस्क क्या है? एक दिन पहले नमाज इशा के बाद बढ़ना शुरू होता है। अल्लाह, एक दिन पहले रात में रिस्क की दुआ करते हैं हम लोग और सुबह निकलते, सुबह रिस्क की दुआ है, सुबह रिस्क की दुआ करते, घर वालों को शामिल कर लेते। जब रिस्क की दुआ कर लेता है बंदा और देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, तो फिर परेशानी किस बात की है? क्यों बंदा परेशान हो जाता है? इसलिए परेशान हो जाता है थोड़ी देर के लिए। गौर कीजिएगा जुमले की तरफ, कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा है, थोड़ी देर के लिए बंदा अल्लाह को भुला देता है, अल्लाह को भुला देता। कितनी ऐसी नेमतें हैं जो हमें याद नहीं आती, कितनी नेमतें। कभी हमने हवा, जो आज बारिश हुई माशाअल्लाह, इस शहर में एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पाकीज़गी है। जब बारिश हो तो तरोताज़गी जब जाहिर होती है, एक ठंडी हवा चलने लगती है, इंसान एहसास करता है। कभी हमने हवा को लेने के बाद, हवा का एहसास करने के बाद कहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कितनी नेमतें हैं जो ले लेते हैं हम लोग, लेकिन एहसास नहीं रहता कि इस नेमत का हमें शुक्रिया अदा करना है। इसका भी हाल यही है, कई मरतबा रिस्क के दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए खोल देता है। कैसे खुलता है? एक लंबी गुफ्तगू है, वक्त नहीं है मेरे दामन गुंजाइश में, वक्त नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना इशारा कर दो, रिस्क का एहतराम करो तो बढ़ता चला। रेस्पेक्ट ऑफ रिस्क, आदाब रिस्क में रिस्क का एहतराम करना चाहिए। रिस्क का एहतराम यानी क्या? जो है उसका शुक्रिया अदा करो, जो नहीं है तुम्हें मिल जाएगा। अगर रिस्क कहीं जमीन पर गिर चुका है तो उसे उठाओ। दस्तरखान पर गिरे हुए रिस्क के दानों को इज्जत की निगाहों से देखो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रिस्क बढ़ा देता है। इमाम ने फरमाया, मैंने ये जान लिया है कि रिस्क कोई मेरा छीन नहीं सकता, और जब तक मैं रिस्क ना खा लूं मौत नहीं आती। जब तक मेरे हिस्से का रिस्क मुझे नहीं मिल जाता, मुझे मौत आने वाली नहीं। तो भी परेशानी किस बात की? सुकून जिंदगी में आ गया। बता दो तीसरा नुस्खा, सुनने के लिए तैयार है? उसे मिल के सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले यानी मेरी निगाह घड़ी पर भी है। सब मिल के सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले। इमाम फरमाते तीसरा नुस्खा इत्मीनान के लिए, सुकून के लिए। हम लोगों से कभी कभार एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं तो बेचैनियां बढ़ जाती हैं। सिवाय अल्लाह से किसी की बारगाह में इंसान कुछ एक्सपेक्ट ना करे। वहां तो अल्लाह की बारगाह में एक्सपेक्टेशन भी जरूर जायज है और एक्सपेक्ट या अनएक्सपेक्टेड भी जायज है। अल्लाह तबारक व तआला किस तरह अता करेगा, कैसे अता करेगा, वहां पर गुमान की इजाजत नहीं है। लेकिन बंदों से अपने तवक्कुआत को और ख्वाहिशात को कम रखो ताकि तुम्हारी जिंदगी में सुकून मिल जाए। हमेशा क्या होता क्या है, हम दूसरों से तवक्को रखते हैं कि वो मुझे सलाम दे, हम दूसरों से तवक्को रखते हैं कि वो हमें इन्विटेशन भेजे, हम दूसरों से तवक्को रखते हैं कि वो मुझे माफ करे, हम दूसरों से तवक्को रखते हैं कि वो हमें बुलाए, वो हमारी रिस्पेक्ट करे। लेकिन हमारे यहाँ रिवायतों में ये नहीं कहा जाता है कि वो हमें बुलाए, वो हमें सलाम करे। रिवायतों में ये कहा जाता है कि मैं उसे सलाम करूं, मैं उसे बुलाऊं, मैं उसे माफ करूं। डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जब मेरी तवक्को ये रहे कि वो आएगा और मुझे सलाम करेगा, अगर नहीं करेगा तो कई सवाल जहन में उभरने लगते, कई बातें जहन में आने लगते। आज उसने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, आज उसने मुझे सलाम नहीं किया। इंसान की जिंदगी मुश्किल हो जाती। इमाम फरमाते हैं अपनी जिंदगी में तवक्कुआत को लोगों से कम करते चले जाओ, सुकून बढ़ता चला जाएगा, इत्मीनान बढ़ता जाएगा। वो मुझे सलाम करे नहीं, मैं उसे सलाम करूं। वो मेरे घर आए नहीं, मैं उसके घर जाऊं। वो मुझे माफ करे नहीं, मैं उसे माफ करूं। मौलाना मैं सलाम करता हूं, जवाब नहीं देता है, ओके सलाम करते चले जाओ, एक ना एक दिन पिघल जाएगा।
نہیں، جملہ نہیں پہنچا آپ تک، ایک نہ ایک دن پگھل جائے گا، سلام کا جواب ضرور دے گا، کرتے چلے جاؤ۔ نہیں مولانا 10 سال سے سلام کرتا ہوں پھر بھی جواب نہیں دیتا، تو امام فرماتے ہیں تم سلام کر کے اپنا اخلاق دکھاؤ، وہ جواب نہ دے کر اپنا اخلاق دکھاتا ہے۔ تمہارا کام اس کا جواب سننا نہیں ہے، تمہارا کام اسے سلام کرنا ہے، تمہارا کام اس سے معافی کرنے کے بعد اس کا ریسپانس لینا نہیں ہے۔ ریسپانس لینے والے مت بنو، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے چلے جاؤ، تمہاری زندگی میں سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا۔ اس سے پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ان عافو عن من ظلمنی، میں اسے معاف کروں جو مجھ پر ظلم کرتا ہے، میں اسے عطا کروں جو مجھے محروم رکھتا ہے، میں اس سے جا کر ملوں جو مجھ سے دور بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے۔ مدینے میں رہ کر بی بی نے دعاؤں میں پڑوسیوں کو یاد کیا، دعاؤں میں مدینے والوں کو یاد کیا۔ بعد میں مدینے والوں نے گھر سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ کر بھی نہیں آیا، لیکن بی بی نے سب کے لیے دعا کی۔ امام حسن مصطفیٰ نے کہا اماں ہمارے لیے دعا، بی بی نے کیا جملہ فرمایا، مشہور جملہ ہم سب جانتے ہیں، بی بی نے فرمایا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اور اس کے بعد پہلے ان کے لیے ہم دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اچھا سوچتے ہیں وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچیں گے، ہم ان کے لیے عطا کرنے کا خیال کریں گے وہ ہمیں عطا کریں گے، آج نہیں تو کل، وہ نہیں تو ان کے بچے ضرور یاد کریں گے۔ اس لیے کہ نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی، اچھائیوں پر کبھی پردہ پڑتا نہیں ہے، کرتے چلے جاؤ، اثر دیکھو گے ضرور، اثر ضرور دیکھو گے۔ اور بندوں نے کیا کیا اس کی طرف توجہ مت کرو، دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، توقعات اللہ سے۔ آپ کو جگانے کے لیے جملہ کہہ دوں، حضرت یوسف کی ملاقات ہوئی حضرت یعقوب سے 40 سال کے بعد، گریا کیا یعقوب نے، گریا کیا یوسف نے، ملنے کی تمنا کی یعقوب نے، ملنے کی تمنا کی یوسف نے۔ 40 سال کے بعد انبیاء کی زندگی میں بھی پریشانی آئیں گی نہیں، 40 سال باپ بیٹا دور رہے، بہترین بیٹا جس نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، نبوت والا خواب، اور وہ بیٹا دور ہو جائے کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ حضرت یعقوب نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا ہے، پروردگار کب تک یہ پریشانی ہے، مجھے ملا دے بیٹے سے۔ دعاؤں میں بھی ہے، اب دعا کریں جب اگر ماں باپ بچوں سے دور ہو جائے تو یہ دعا کریں آئے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے ہمارے بچوں کو ہم سے ملا دیں، یہ دعاؤں میں ہمارے پاس شامل ہے۔ تو اتنی پریشانی، اتنی مصیبتیں، جب ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب نے، روایت میں ہے، تفسیر نمونہ بھی دیا ہے، تو حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کتنے بھائی تھے حضرت یوسف کے؟ 11 بھائی، طاقتور بھائی، جب قرآن کہتا اسبا یعنی ایک پوری قوم تھی حضرت یوسف کے ساتھ، 11 بھائی طاقتور ہو تو کیا انسان کی مشکل آئے گی زندگی میں۔ تو حضرت یوسف کو بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ مارا تھا، 13 ہم اتار لیا تھا، کرتا کنویں میں پھینک دیا تھا، چند سکوں میں بیچ دیا تھا، مارا تھا، کپڑے اتار لیے تھے، کنویں میں پھینک دیا تھا، اور چند سکوں میں، درہم میں، بخسہ دراہم کا تھا قرآن، چند سکے کوائنس میں بیچ دیا تھا۔ کہ لسٹ، لمبی لسٹ تھی حضرت یوسف کے پاس، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا حضرت یوسف کے لیے؟ بازار میں بیچے گئے، سلیو بن گئے دربار کے، دربار میں تہمت لگی، اٹھایا پھینک دیا گیا، کہاں پر؟ حضرت یوسف کو زندان میں، 9 سال دربار میں رہے، 10 سال زندان میں رہے، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی غلطی کے۔ کس کی وجہ سے؟ بھائیوں کی وجہ سے۔ نہ بھائی کنویں میں پھینکتے، نہ بھائی قافلے والوں کو بیچتے، نہ بھائی وہ بازار میں جاتے اور نہ دربار میں جاتے اور نہ زندان میں جاتے۔ بھائیوں کے ظلم کے نتیجے میں 30 سال 40 سال حضرت یوسف کہاں رہے؟ پریشان رہے۔ تو جب یعقوب نے پوچھا تو کہہ سکتے تھے نا حضرت یوسف لمبی لسٹ ہے میرے پاس، یہ کیا میرے بھائیوں نے، نمبر 1 ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ نمبر 1 تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، لمبی لسٹ لکھ کے لگا دیتے۔ جب لسٹ لگانے لگیں گے نا تو پھر معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں پرانے گناہ یاد نہ دلاؤ تاکہ معاف کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اور کسی جملے کی طرف میں کمزوری نہیں سکھا رہا ہوں، ایک کمیونٹی بننے کے اصول بتا رہا ہوں۔
اس طرح قوم بنتی ہے. پرانے گناہ یاد دلاؤ گے تو پھر معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. حضرت یوسف نے کہا یہ خوبصورت جملہ, حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے پوچھا تھا میں نے خواب دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں, کیا بتاؤ کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, چاقو چلا دیں آپ, مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یہ بیٹا ہوتا ہے, یہ باپ اور یہ بیٹا. یعقوب نے پوچھا بتاؤ بیٹا تمہارے ساتھ تمہارے بھائیوں نے کیا کیا؟ تو حضرت یوسف نے کہا ایک جملہ ہے بس مجلس کا محصل. حضرت یوسف نے کہا بابا یہ نہ پوچھئے میرے بھائیوں نے کیا کیا, بلکہ یہ پوچھئے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. بات پہنچ گئی آپ تک؟ پوچھئے میرے اللہ نے کیا کیا. جو جن بھائیوں نے مجھے کوفے میں پھینکا تھا میرے اللہ نے کوفے سے اٹھا کر مجھے بادشاہ بنا دیا. جن بھائیوں نے مجھے چند سکوں میں بیچا تھا وہی بھائی مجھ سے چند اناج مانگنے کے لیے کچھ لائن میں کھڑے ہوئے. یہ نہ پوچھو میرے بھائیوں نے کیا کیا, یہ پوچھو میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. میرے عزیزوں, نیکیوں کے راستے پر چلتے چلتے آدمی اتنا بڑا ہو جاتا ہے وہ شکوہ نہیں کرتا بلکہ سجدے کرنے لگتا. وہ شکوہ نہیں کرتا, سجدے کرنے لگتا. تو بات کہاں سے ہماری شروع ہوئی تھی؟ توقعات کو اللہ کے بارے میں رکھو. دعائیں افتتاح میں ہم کہتے ہیں پروردگار تجھ سے ہم مانگیں گے, تجھ سے توقع ہے, بندوں سے نہیں. بندوں سے توقع کو گھٹاتے چلے جاؤ. وہ آئے گا تو سلام کرے گا, وہ میرے احترام کرے گا, نہیں کرے گا تو مشکلات شروع ہو گئی, اضطراب شروع, پریشانیاں شروع. میں سلام کرتا چلا جاؤں, میں احترام کرتا چلا جاؤں, میں عزت دیتا چلا جاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی کو آسان بنا دے گا. فائدہ دوسرے کو نہیں ہوگا, فائدہ مجھے ہوگا. میری زندگی پرسکون گزرے, میری زندگی پرسکون. اس سے بڑھ کر نعمت کوئی ہو سکتی ہے؟ آج کی دنیا جس چیز کو تلاش کر رہی ہے وہ سکون ہے. اتنا مارا ماری جو دنیا میں ہو رہی ہے, کیوں مارا ماری ہو رہی ہے؟ قبضہ کرنے کا ارادہ, چھیننے کا ارادہ, جی تکلیف دینے کے ارادے جو ہے. انسان اندر سے پریشان ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو بھیا تو پریشانی کس بات؟ حضرت سلمان جب پہنچے مدائن گورنر بن کر, کچھ بھی نہیں تھا, سیلاب آیا, لوگ گھر سے باہر نکلے, چلانے لگے, ہائے ہمارا مال چلا گیا, ہائے ہمارے حیوان مارے گئے, ہائے ہمارا گھر اجڑ گیا. حضرت سلمان ہاتھ میں تسبیح لیے, اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ. اے سلمان کیا ہو گیا, تو پریشان نہیں ہو؟ حضرت سلمان نے کہا چھن جانے کا ڈر ہی نہیں تھا تو پریشانی کیسے ہو جائے؟ کچھ ہے نہیں تو چھن جانے کا ڈر ہو تو پھر پریشانی کس بات؟ جب انسان توقعات اپنے وجود سے اور لوگوں سے گھٹا دیتا ہے تو انسان کی زندگی پر سکون گزر جاتی ہے. معذرت چاہتا ہوں. اور آخری نسخہ جو امام نے فرمایا مختصر بتا دوں, کنٹینیو کریں گے ہم. امام فرماتے ہیں میں یہ جان چکا ہوں کہ میری زندگی کا اختتام موت پر ہے تو موت کی تیاری بھی میں نے شروع کی. یہ نسخہ جو ہے اکثر ہم بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں موت دوسروں کے لیے, موت اپنے لیے کبھی انسان سوچتا ہے. ہماری زندگی میں 50 سال کے بعد کا پلان ہے کہ نہیں ہے؟ 10 سال کے بعد کا پلان بناتے ہیں, آپ لوگ بناتے ہیں 5 سال کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے, لیکن اس کے اوپر ہمیں کبھی موت کو لکھنا ہم نے کوشش کی ہے کہ موت بھی 10 سال کے بعد ہے میری زندگی میں. ہر چیز کا پلان ہے, موت کا پلان نہیں. امام فرماتے ہیں میں نے جان لیا, میں نے قرآن کی آیتوں میں زندگی کا اختتام موت پر ہے تو موت کی بھی تیاری چاہیے. موت سفر ہے, موت جرنی ہے, اس کے لیے تیاری چاہیے. تیاری میں لگ جاؤ, زندگی اطمینان سے گزرے, زندگی سے سکون گزرے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا میں اتنی محنت کرتے ہو, آخرت کے لیے کچھ محنت ہے کہ نہیں ہے؟ آخرت کے لیے کچھ محنت ہے کہ نہیں ہے؟ تفسیر المیزان میں پیغمبر اسلام ہے کیا, پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا, اس نے سوال کیا پیغمبر اسلام سے, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آج کل نوجوان بولتا ہے نا کہ آخری امام کب آئیں گے, وہ سوال کرتا قیامت کب آئے گی؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اخوک مثلک, یار قیامت کب آئے گی مجھے بھی علم نہیں ہے, جتنا علم تجھے اتنا علم مجھے قیامت کے بارے میں. اللہ قرآن مجید میں کہتا قیامت کے بارے میں علم الساعہ اونلی اللہ نوز, کسی اور کے ساتھ اللہ نے شیئر نہیں کیا قیامت کب آئے گی. تو اللہ پیغمبر اسلام نے کہا تیرا علم جتنا ہے قیامت کے بارے میں میرا بھی اتنا ہی علم ہے.
قیامت کب آئے گی؟ پھر اس نے دوبارہ سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ اسلام نے فرمایا یار جب پتہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی، ٹائم کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنی زندگی کو ان سوالات میں ضائع نہ کرو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ کب آئے گی؟ جب علم ہی نہیں ہے تو کیا بتا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں مت سوچو بلکہ تیاری شروع کر دو۔ اب اگر آ جائے تو تم تیار ہو۔ کب آئے گی سوال تمہارا نہیں ہے بلکہ کیا اب آ جائے تو تیار ہو، پریپریشن شروع کرو، اب آئے یا کب آئے۔ وہی سوال آخری امام کا، کب آئیں گے آخری امام؟ تو آخری امام کب آئیں گے ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا، مشیت پروردگار ہے۔ آ جائیں یا کل، اگر آ جائیں تو کیا تیار ہو آخری امام کی حکومت کے لیے یا تیار نہیں؟ ابھی آ جائیں تو کیا تیار ہو یا کہو گے نہیں مولا ویکنڈ پہ آنا، منڈے ٹیوزڈے وجہ ہمارے جاب کا ٹائم ہوتا ہے مولا ویکنڈ پہ آنا، یہ کہو گے مولا کے لیے کیا تیار ہو کہ نہیں ہو؟ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، بس اپنے مطالب کو سمیٹ دو، الساعہ العجل تو زبانوں پہ ہے مگر کچھ انتظام بھی ہے کہ بس انتظار ہے، پریپریشن بھی ہے یا جس انتظار ہے۔ نکلا نہ 10 کا نوٹ یتیموں کے نام پر، کہتے ہیں ان کے نام پہ سب کچھ نثار۔ وہ آئیں گے تو جان دے دیں گے۔ بھائی آج 10 کا نوٹ دے کر بتاؤ جان دینے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ پوری زندگی دینے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ اگر آ گئے تو کیا تیاری ہے؟ اگر تیاری ہے تو اب آ جائیں یا آدھا گھنٹہ بعد آ جائیں۔ شب جمعہ ہے، دعا کریں امام کا ظہور جلد، امام جلد ہے۔ پروردگار ہمیں مکمل طور پر آخری امام کی حکومت کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں وجعلنا من اعوانہ وانصارہ، پروردگار ہمیں اس کے مدد کرنے والے اور اس کے نصرت کرنے والے قرار دے۔ اس لیے اس امام کا نام کسی نے لیا ہے تو اس بی بی نے لیا ہے جس کے پہلو پر دروازہ گرا ہے۔ دو آوازیں بی بی کی زبان سے، دو نام بی بی کے زبان پر آئے، ایک نام فدہ کا نام ہے۔ جب بچے کی شہادت ہوئی، محسن شہید ہوئے تو بی بی نے کہا فدہ یا فدہ خذینی، اے فدہ مجھے سنبھالو، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ اور دوسرا نام بی بی نے آخری امام کا لیا یا مہدی ادرکنی، بیٹا مہدی میری مدد کرنا، بیٹا مہدی میرا مدد کرنا۔ دو نام بی بی نے، کتنا درد تھا بی بی کے وجود میں کہ بی بی نے فدہ کو آواز دی، بی بی نے امام کو آواز دی۔ ہمارے بڑے عالم دین ہے، جب وہ عراق پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچے عمرے کے لیے، جب انہوں نے عمرہ ختم کیا تو جنت البقیع کا رخ کر کے وہ آنسو بہانے لگے، رونے لگے۔ تو آپ کے ایک اہل سنت کے دوست جو آپ کے ساتھ تھے، ہم نے پوچھا کہ آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ظالم دین نے کہا میں یہاں پر ایک سوئی ہوئی بی بی کو یاد کر رہا جس کا پہلو شکستہ ہوا، نہ پہلو شکستہ ہے اور آج بھی اس کی قبر شکستہ ہے، آج بھی اس کی قبر شکستہ ہے۔ ایک تو قبر کا پتہ نہیں ہے، دوسرے قبر کا پتہ بھی ہو تو قبر شکستہ ہے، کل پہلو شکستہ، آج قبر شکستہ ہے۔ اس عالم دین نے کہا اہل سنت کے آپ بیوی کے مصائب کو بڑھا کر بتاتے ہیں، اتنی مصیبتیں شاید نہیں ہوئی جتنی آپ بتاتے ہیں۔ اس عالم دین نے کہا صحیح ہے، لیکن چند سوال تجھ سے کرتا ہوں، ان سوالات کے جواب دے دینا اور اس کے بعد دیکھنا مطلب کہاں تک پہنچتا ہے۔ آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک خاتون پر ظلم سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے، جو طاقت نہیں رکھتی ہے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتی، اس پر ظلم سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن پتہ اس سے بڑا ظلم کس پر ہے؟ کسی کی ناموس پر اگر ذرہ برابر ظلم ڈایا جائے تو وہ ظلم بڑا ہو جاتا ہے۔ ارے فاطمہ ناموس علی ہے، علی کی نگاہوں کے سامنے جب ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرایا گیا۔ ناموس پر ظلم سب سے بڑا ظلم ہے۔ بس آزادانہ جملہ سنیے گا، اس کے بعد عالم دین کہتے ہیں ایک ماں پر ظلم سب سے بڑا ظلم ہے۔
فاطمہ بیٹی بھی تھی، فاطمہ عورت بھی تھی، فاطمہ زوجہ بھی تھی علی کی، اور فاطمہ حسنین کی بھی ماں تھی، اور فاطمہ زینب و کلثوم کی ماں. ایک ماں پر ظلم کائنات پر ظلم ہے. بس جگر تھام کر یہ جملہ سنیے. آپ نے فرمایا ماں پر ظلم کائنات پر ظلم ہے. اگر وہ ماں حاملہ ہو، شکم میں بچہ ہو، اگر جلتا ہوا دروازہ اس پر گرایا جائے، ہم تو کیا آسمان روئے گا، زمین روئے گی. فاطمہ نے قبر رسول کا رخ کیا، مرثیہ پڑھا، سکت علیہ مصائب. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یا حسین 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 یا فاطمہ زہرا 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 یا فاطمہ زہرا
سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو، سب نے رلا رلا کر زہرا کا در جلا جس
रुला रुला कर तूने बद से फातिमा की आती यही सदा है, पहलू से हाथ मेरा अब तक नहीं हटा है। मेहदी मुझे संभालो, मेहदी मुझे संभालो, क़यामत जल्द आकर मारा है फातिमा को सबने रुला रुला कर, मारा है फातिमा को सबने रुला रुला कर, मारा है फातिमा को सबने रुला रुला कर। ज़ख्मी है फातिमा, टूटी है बसनियाँ, या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मां। ज़ख्मी है फातिमा, टूटी है बसनियाँ, या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मां। ज़ख्मी है फातिमा, टूटी है बसनियाँ, या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मां। देकर सदाए आपको, देकर सदाए आपको, लेती है हिचकियाँ, या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मां। ज़ख्मी है फातिमा, टूटी है पसलियाँ, या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मां। पहलू शिकस्ता हो गया, जल्दी संभाल लो, मेरे नबी को आग से आग निकाल लो। मौला तुम्हारी दादी है, मौला तुम्हारी दादी है, शोलों के दरमियाँ, या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मां। ज़ख्मी है फातिमा, टूटी है बसनियाँ, या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मां। देखा तो होगा जुल्म निगाह इमाम से, बेटों के सामने कभी लोगों के सामने। खाए नबी की बेटी ने, खाए नबी की बेटी ने, दुर्रे कहाँ कहाँ, या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मां। ज़ख्मी है फातिमा, टूटी है बसलियाँ, या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मां। ज़ख्मी है फातिमा, टूटी है बसलियाँ, या साहिब ज़मां, या साहिब ज़मां। अफ़ज़ल जो बुतुराब है कुल कायनात से, खैबर को फतह जिसने किया अपने हाथ से। ओ शेर किबरिया कहा, ओ शेर किबरिया कहा, और रसिया कहा,
پسلیاں یا صاحب زمان یا صاحب زمان دے کر صدائے آپ کو دے کر صدائے آپ کو لیتی ہے ہچکیاں یا صاحب زمان یا صاحب زمان زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں یا صاحب زمان یا صاحب زمان مادر کا چہرہ تکتی ہے حسرت سے بار بار زینب کے ساتھ ساتھ ہے کلثوم بے قرار چہرے پہ دل دیکھ کے چہرے پہ دل دیکھ کے روتی ہے بیٹیاں یا صاحب زمان یا صاحب زمان زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں یا صاحب زمان یا صاحب زمان جس دن ظہور پاؤگے اے ابن فاطمہ بتلا رہی ہے زہرا کی یہ تیرے در صدا یثرب میں تم نے دیکھی ہے یثرب میں تم نے دیکھی ہے زخموں سے چورما یا صاحب زمان یا صاحب زمان زخمی ہے فاطمہ ٹوٹی ہے پسلیاں یا صاحب زمان یا صاحب زمان ایک زلزلہ